حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے حواریین سے کہا کہ کون ہے مجھے مدد دینے والا، یعنی میری مدد کرو، میری مدد کرو. قرآن میں صحیح من انصار، میری مدد کرو. تو اگر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، وہ عیسیٰ ابن مریم انی اخلق لکم من الطین کہیات الطیر، کہ میں پرندہ بنا کے اجازت دو. اگر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام غیر خدا سے مدد مانگ سکتے ہیں تو ہم بھی امیر المؤمنین علیہ السلام جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری ہیں، حواری کیا ان کے بھائی، ان کے نفس نفیس ہے، ان سے مدد مانگ سکتے ہیں. اور بولو. لیکن وہ تو ظاہری اسباب ہے نا، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں. ظاہری کیا ہم بھی کہتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں دن میں 5 دفعہ مسلمان، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کسی دیوار سے کہنا السلام علیکہ تجھ پر میرا سلام ہو یا رسول اللہ ایھا النبی، یہ کسی دیوار سے کہہ رہے ہیں یا وہ ان کو واقعا ان کو سلام پہنچتا ہے؟ یہ سب بکواس کر رہے ہیں مسلمان نماز پڑھتے ہیں. آپ مجھے بتائیے. دیکھیں اسلام پوائنٹ اللہ تعالیٰ پہنچا رہے ہیں نا، وہ ہمارے سامنے تو وہی اللہ جو ان کو پہنچاتا ہے، وہی اللہ جو ان کو پہنچاتا ہے. سلام امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام جو ان کے نفس نفیس ہے. فرمایا علی علیہ السلام کا نفسی، صحیح حدیث ہے مصنف ابن شیبہ میں، کہ امیر المؤمنین علیہ السلام بالکل میرے جیسے، بالکل میرے جیسے. اگر سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتا ہے یا علی مدد بھی امیر المؤمنین علیہ السلام کو پہنچتا ہے. اور بولو. دیکھیں سر بات یہ ہے، مدد جو ہے نا ظاہری اسباب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں، جو آپ نے مثال دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. اور اللہ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. جو لوگ دنیا سے گئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، ان کو اموات نہ کہو، وہ زندہ ہیں، تمہیں پتہ نہیں، تم بیوقوف ہو، تمہیں شعور نہیں ہے نا، تمہیں شعور نہیں ہے، وہ لیکن وہ زندہ ہے نا سر. ہاں جی جی جی. لیکن جو آپ نے دلیل اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں تو یہ بھی زندہ نا. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حیات میں مسلمان کہتے ہیں وہ مومنین کے ناصر تھے. مولا کا مطلب ہے ناصر، نصرت کرنے والے. تو موت کے بعد یہ ختم ہو گئے، تو اب بھی موت کے بعد بھی زندہ ہے نا. لیکن وہ ہمارے سامنے تو نہیں ہے نا سر. سامنے نہیں ہے، سامنے نہیں جو آپ نے پہلے جی، یعنی ان کو سنائی نہیں دیتا نا. آپ کہتے ہیں ان کو سنائی نہیں دیتا، سنائی نہیں دیتا، اس معاملے میں جا ہی نہیں رہا. لیکن اللہ تعالیٰ کا جس طرح سنائی دیتا ہی نہیں دیتا، سنائی دیتا ہی نہیں دیتا سر. بات تو سنیں نا سر. اچھا، جو عیسیٰ علیہ السلام کی آپ نے مثال دی اپنے حواریوں سے، انہوں نے بولا کون ہے اللہ تعالیٰ کی برگاہ میں میری مدد کرے گا، وہ ان کے سامنے موجود تھے صحابیوں کے، ٹھیک ہے، ان سے انہوں نے مدد طلب کی. تو کہاں فرمایا کہ اگر وہ سامنے نہ ہو لیکن وہ سنتا ہو تو اسے مدد نہیں لے سکتے. تو یہ کہاں بھائی؟ حضرت علی تو اللہ تعالیٰ کی جنتوں میں ہے نا، اللہ تعالیٰ کی جنتوں میں. جی ہاں. کتنے پھر تو اگر اللہ کی جنت میں ہے تو آپ کا مقصد یہ ہے کہ ان کے پاس طاقت نہیں ہے مدد کرنے کی، یا وہ سنتے نہیں ہیں؟ کون سا یا دونوں منظور ہیں آپ کے؟ میرا یہ مطلب ہے کہ یہ ثابت نہیں ہے. کیا ثابت نہیں ہے؟ جو اس دنیا سے پردہ فرما جائے بندہ، اس سے مدد نہیں مانگ سکتے. کس نے کہا؟ وہ حدیث مانگ سکتے ہیں، آپ بتائیں، ثبوت دے دیں. نہیں، آپ کہتے ہیں نہیں مانگ سکتے، آپ دلیل لے کے. لیکن جو بندہ عمل کرتا ہے تو نہیں، آپ کہتے ہیں نہیں کر سکتے، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے نہیں مانگ سکتے، آپ دلیل لے کے آؤ، آپ دلیل لے کے آؤ. چلو میرے پاس دلیل نہیں ہے، فرض کرتے ہیں آپ کے پاس دلیل، آپ لے کے آؤ. آپ کے پاس کیا دلیل ہے نہیں مانگ سکتے؟ کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھ پہ سلام بھیج سکتے ہو لیکن مجھ سے مدد نہیں مانگ سکتے؟ لیکن مدد کا حکم نہیں ہے نا سر. شریعت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں ہے؟ کیا فرمایا؟ کیوں نہیں ہے؟ حکم نہیں. واستعینوا بالصبر والصلاۃ، واستعینوا بالصبر والصلاۃ. ہمارے روایات میں ہے کہ صلاۃ سے منظور امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے. استعانت لے لو صبر سے، اور صلاۃ سے، صبر سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نص ہے، صلاۃ سے منظور امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام. نماز اور صبر کے آپ دیکھیں، آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ آپ نہیں لے سکتے نا. آپ کہتے ہیں صرف حکم نہیں ہے کہ لینے کا حکم نہیں ہے، نہ لینے کا منع نہیں ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں. اچھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین تو آیت ہے نا قرآن پاک کی. ایاک نعبد، تو پھر تو دیکھیں یہ ہم تک چکے ہیں اللہ کی قسم. ان باتوں کا اتنا جواب دے چکے ہیں، اتنا کئی سالوں سے. یہ بچے گانا باتیں ہیں. یہ تو آپ کسی بچے سے بچے سے بات کرو نا، وہ تو جواب دے دے گا آپ کو. یہ کیا بکواس ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں پڑھا قرآن پاک کی آیت بکواس ہے. یہ آپ کی بات بکواس ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہ حواریوں سے مدد مانگا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ایک طبقہ ہے، ان کا نام ہے انصار، یعنی نصرت کرتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین اس میں اگر صرف اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے، اگر صرف اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے تو کوئی بھی شخص کسی سے مدد مانگے تو وہ کفر شرک ہے. ایسا سنیں سر، قرآن پاک زندہ مردہ کی کوئی تمیز نہیں ہے بھائی. ایاک نعبد اگر مقصد یہی ہے، اگر تمہارا ترجمہ یہی ہے کہ ہم صرف اللہ سے مدد مانگتے ہیں تو ٹھیک ہے، تم آ کے معاشرے میں رہو، تم کسی سے مدد نہ مانگو. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بتائیں، اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس تعظیم کے لیے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اور ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں. اور جو بھی مدد دیتا ہے وہ آپ کے اللہ کے اذن سے اور اللہ کے حول و قوت سے مدد دیتا ہے. یعنی امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اگر مدد بھی کریں تو اللہ کی تائید سے، اللہ کے اذن سے، اللہ کی قوت سے. جو بھی کہیں بھی آپ کی مدد کرتا ہے وہ اللہ کی قدرت، اللہ کے عون سے خارج نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے عون سے خارج نہیں ہوتا. بہت دفعہ ہوتا ہے کہ تقدیم ما حق و تاخیر وہ حصر کے لیے نہیں ہوتا، حصر کے لیے نہیں ہوتا، وہ تفخیم کے لیے ہوتا ہے، تعظیم کے لیے ہوتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، عبادت آپ کے لیے مخصوص ہے. نستعین، ہم آپ سے جو اللہ تعالیٰ عظیم ہے، استعانت اللہ سے لیتے ہیں. اس میں حصر نہیں ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد لیا تو شرک. اگر یہ بات ہوئی نا تو انسان کا معاشرے میں رہنا ناممکن، کیونکہ آپ کوئی زندہ دنیا میں رہ سکتا ہے کسی دوسرے سے مدد لیے بغیر؟ آپ ایک گولی لیتے ہیں، بیمار ہو گئے تو گولی لیتے ہیں کہ آپ کو شفا مل جائے.
یہ شرک یہ تو ظاہری اسباب ہے۔ نہیں، کس نے فرق ڈالا ہے بھائی؟ کس نے فرق ڈالا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سبب نہیں ہے؟ غیبی اور ظاہری سبب میں فرق کس نے ڈالا ہے؟ کوئی حدیث لے کے آؤ نا، کوئی آیت لے کے آؤ کہ اگر کوئی مادی ہو، جسمانی ہو، سامنے ہو تو وہ حق ہے، اگر نہیں ہے تو باطل ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، غیب پہ ایمان ہی نہیں ہے کہ اگر سامنے آنکھ کے سامنے نہیں ہے تو کفر ہے، تو نماز پہ کیوں السلام علیکم یہ نبی کہتا ہے؟ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم مدد مانگ رہے ہیں، اسلام بھیج رہے ہیں نا، اسلام تو میں اپنے ماں باپ پہ بھیج تو کس پہ بیچے؟ اگر وہ سن رہا ہے، دیکھیں اگر نبی سنتا ہے یا ویسے فضول سلام بیچ رہے ہیں؟ سر یہ اللہ تعالیٰ کا، وہ جنتوں میں ہے تو اللہ تعالیٰ اور جنتوں میں سن رہا ہے فضول سلام، یا ویسے دیوار کو ہوا کو کہہ رہے ہیں السلام علیکم؟ یہ روایت ہے کمزور ہے، لیکن اب اس میں آپ نہیں، آپ جو مسلمان اتنے کروڑ کتنے کروڑ مسلمان ہیں، یہ سب السلام علیکم دن میں کتنے دفعہ بولتے ہیں یہ لوگ؟ دن، صبح، دوپہر، شام، رات، السلام علیکم، یہ ایسے فضول کہہ رہے ہیں یا واقعا کسی کو کہہ رہے ہیں؟ مخاطب ہے اس کلام کا؟ جواب ہی نہیں سر حدیث آپ مجھے جواب دے دو۔ اللہ نے یہ جو شریعت بھیجا ہے، نماز بھیجا ہے، یہ فضول بھیجا ہے؟ یہ واقعا یہ سلام ہے، تحیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ مخاطب ہے۔ ہاں، بخاری میں ایک باب ہے، یہ دیکھو، یہ بخاری، ان الموتى يسمعون قرع النعال، تم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہو کہ موتا جو ہے وہ پیر کی جو ہے چوہٹ کو سنتے ہیں۔ الموتى يسمعون قرع النعال، کہ یہ میں حدیث آپ کو دکھاؤں بخاری میں۔ ایک منٹ آپ خاموش ہیں، ایک منٹ وہابی صاحب، ایک منٹ مسٹر وہابی، خاموش 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 خاموش۔ کہ موتا جو ہیں، موتا اموات جو ہیں قرع نعال سنتے ہیں، وہ پیروں کی چوہٹ سنتے ہیں اپنے قبروں میں۔ کہاں گیا بھائی؟ میں آپ کو میرے اینک سے کام نہیں۔ اچھا، حدیث نمبر 1000، یہ دیکھو عزیزو، جی سن رہا ہوں سر۔ سن رہے ہیں؟ یہ نہیں، آپ کو یہ بخاری ہے بھائی، یہ بخاری، یہ ابی عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری، وہ بات سنو، صفحہ نمبر 241، باب المیت یسمع خفق النعال۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وضع المیت العبد اذا وضع في قبره، انسان کی جب قبر میں تدفین ہوتی ہے، وذهب اصحابه حتى انه لا يسمع قرع نعالهم، جب وہ اپنے اس کے تشیع کرنے والے، دفن کرنے والے نکلتے ہیں تو وہ سنتا ہے اس کے پیروں کی آہٹ، قدموں کی آہٹ میت کو سنائی دیتا ہے۔ یہ عام میت ہے۔ اس سے میں پوچھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عام میت ہے، عام گناہ کار میت، فاسد فاجر شرابی، اس کو سنائی دیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس میں کافر کو سنائی بھی دیتا ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ اس میں کافر بھی ہے، اس کو بھی سنائی دیتا ہے۔ اچھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام کو جواب سنتے ہیں، یہ اس کو یہ تائید نہیں کرتا، نماز فضول ہے اس کو پرواہ نہیں ہے، لیکن یہ تائید نہیں کر سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں۔ وہ بخاری وہاں پہ، اچھا بھی بات سنیں، نہیں آپ سنیے، میں آپ کو جواب دوں۔ بہرحال آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ آپ طلب نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا؟ آپ ہم نے پوچھا آپ سے کوئی دلیل ہے، کہتے ہیں کوئی دلیل نہیں۔ ہمارے پاس دلیل ہے، بالکل اس طرح نہیں۔ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں کہ آپ طلب نہیں کر سکتے۔ طلب کرنے سے کوئی خدا نہیں بنتا۔ دیکھ اجازت ہے، آپ بات سنیے، چپ رہیے۔ طلب کرنے سے، آپ میں کسی سے طلب کروں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھیجا، السلام علیکم ایھا النبی، اگر وہ سنتا ہے تو اسے میں طلب بھی کروں نا کہ یا نبی اللہ میرے لیے دعا کرو، میرے لیے شفاعت کرو، میرے بچے نہیں ہیں، تو معجزے کے طور پر تیرے پاس اتنا معجزہ ہے کہ تو ایک اشارہ کرے، مجھے اللہ بیٹا دے دے، تو یہ کر سکتا ہے، تو میرے لیے کر دے۔ اس میں اگر وہ سنتا بھی نہیں ہے نا، اگر وہ سنتا بھی نہیں ہے تو یہ شرک نہیں ہے۔ فرض کریں نبی سے، یہ سب فضول ہے، نماز میں سلام دینا فضول، آپ کے بقول، وہابیت کے بقول، یہ نماز میں سلام جو سب مسلمان، یہ سب فضول۔ فرض کریں میرے ذہن میں یہ ہے کہ وہ کوئی شخص سنتا ہے، میں نے سلام دیا، وہ سنتا ہے، اب وہ شخص نہیں سنتا، وہ ادھر ہے ہی نہیں، اب میں نے اسے کہا، وہ شخص جو نہیں سنتا، میں نے اسے کہا کہ تو میرے لیے فلاں کام کر، یہ شرک نہیں ہے، کیسے وہ خدا بن گیا اور میں نے اس کی عبادت کی۔ زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے ایک فضول کام انجام دیا، کہ میں نے ایسا کام کیا ہے کہ وہ سامنے والا سننے والا نہیں ہے، سنتا نہیں ہے، تو ہاں سنتا نہیں ہے، میں نے اسے کوئی مدد کی، لیکن یہ نہ گناہ ہے، نہ حرام ہے، نہ شرک ہے۔ لیکن حقیقت یہ کہ یہ حدیث ہم نے دیکھا ہے کہ ایک میت جو ہے گناہ کار کافر بھی ہو، وہ سنتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا بلے ان الانبیاء احیاء فی قبورہم، ایک کتاب ہے وہ اس کا سیوطی کا، کہ انبیاء علیہ السلام اپنے قبور میں زندہ ہیں، ان کو سلام پہنچتا ہے، صلوات پہنچتا ہے، تو سیوطی کی کتاب ہے، پورا اس نے کتاب لکھا ہے، حدیث اس نے جمع کیا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، قرآن مجید نے فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام، بلکہ شہداء، سب انبیاء تو چھوڑیے، اولیاء تو چھوڑیے، شہداء زندہ ہیں، ان کو مردہ نہ کہو، مردہ نہ، جب وہ زندہ بھی ہیں، ان کے پاس اعجاز و کرامت، اجازت ہے، بات سنو، ولکن لا تشعرون ہے نا، آگے کیا ہمیں پتہ نہیں، شعور نہیں ہے اس چیز کا، آپ کو شعور نہیں ہے، ہاں ظاہری شعور نہیں ہے، لیکن قرآن نے خبر دی، تو اب تو ایمان ہے نا، ظاہری شعور نہیں ہے، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں سے نظر نہیں آتا کہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، لیکن اب قرآن نے خبر دی ہے تو ہم نے یقین کیا۔ میرا تو مسئلہ یہ ہی نہیں ہے کہ جو زندہ ہو مر گیا تو ہے نہیں، سامنے نہیں ہے نا، وہ فوت ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی جنتوں میں زندہ ہے، زندہ ہے نا، زندہ ہے، سلام بھی کرتا ہے، تو جنت میں اپنے قبر، وہ روایت میں ہے کہ اپنے قبر میں، اپنے احادیث میں کو اپنے قبر میں ہے،
بہرحال کون قبر میں ہے؟ انبیاء علیہ السلام نے قبور میں ہے. قبر میں آپ مان رہے ہیں نا, میں تو نہیں مان رہا, میں تو صحیح بخاری کی بات مانوں گا. انہوں نے کہا کہ نہیں زندہ وہ اچھی جنت میں. بات اچھی بات اچھی بات. آپ سنیے بھائی, آپ آن لائن سنیے, ٹھیک ہے نا. تو وہ سنتے بھی ہیں. اچھا, ان سے طلب نہیں کر سکتے, طلب نہیں کر سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتا بھی ہے, دیکھتا بھی ہے. قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. تم عمل کیوں مرضی کرو, فسيرى الله عملكم بالتحقیق, یہ سین تاکید کے لیے, تحقیق کے لیے, آئندہ کے لیے نہیں, اللہ بھی دیکھ رہا ہے. فسيرى الله عملكم, آپ کا عمل اللہ دیکھ رہا ہے, ورسوله, رسول دیکھ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, والمؤمنون, مؤمنین دیکھ رہے ہیں. فقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. اللہ دیکھ رہا ہے, رسول دیکھ رہا ہے, اور مؤمنین دیکھ رہے ہیں. اچھا, جب اللہ دیکھ رہا ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہا ہے, مؤمنین دیکھ رہے ہیں, مؤمنین دیکھ رہے ہیں, اہل بیت علیہ السلام مومن ہیں, مومن باللہ, شہید ہیں, دیکھ رہے ہیں. تو اگر سن رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, میرے آنکھوں کے سامنے نہیں ہے, میرے آنکھوں میں پردہ ہے, غیب ہے, لیکن حقیقت میں وہ موجود ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. قرآن کی شہادت, جب وہ دیکھ رہے ہیں تو میں کیوں, اگر میں نے ان سے طلب کیا تو اس میں مشکل کیا, مشکل کیا. بالخصوص کہ نص ہے واستعینوا بالصبر والصلاۃ, ہمارے پاس نص ہے کہ تم مدد مانگو صبر سے اور صلاۃ سے. روایت میں موجود ہے کہ امیر المؤمنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منظور